آج ہم آپ کو ایک ایسی دل دہلا دینے والا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کا امتحان ہے بلکہ انسانیت کی عظمت اور قربانی کی مثال بھی ہے۔ یہ قصہ دو انبیاء کا ہے جو باپ بیٹے تھے اور جنہیں ان کی قوم نے ایک کے بعد ایک شہید کر دیا۔ پہلے بیٹے کو شہید کیا گیا اور اس کی شہادت پر زمین و آسمان بھی غم سے رونے لگے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ نہ صرف ایمان کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے بلکہ ایک عظیم قربانی اور صبر کی مثال بھی پیش کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں آرے سے کاٹا گیا تھا اور ان کی زندگی کا یہ مرحلہ بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا اور وہ کس طرح روزی کماتے تھے۔ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایسی کون سی دعا کی جو بظاہر بہت مشکل نظر آتی تھی، لیکن اللہ نے اپنی بے پایہ مہربانی سے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے شکر گزار اور اس پر توکل کرنے والے نبی تھے، اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کا فریضہ بخوبی ادا کیا۔ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کی خوشخبری فرشتوں نے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نیک نفس اور اللہ سے بہت زیادہ خوف رکھنے والے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اللہ کی یاد اور خوف میں کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے، اور جب آپ نے حق کی بات کہی تو آپ کو بہت بڑی سزا دی گئی۔ یہ قصہ نہ صرف باپ بیٹے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایمان، قربانی اور تقوی کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ تقوی انبیاء کی سب سے نمایاں صفت ہے اور یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں تاکہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم پہلوؤں سے روشنی حاصل کر سکیں جو ہماری روحانیت اور ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ ابن عسکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی بقیہ تھا۔ حضرت زکریا بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ مسند احمد۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا گیا انہوں نے اپنے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو اختیار کیا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے اور دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ دین حق کی تبلیغ کا کام کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی اس کا معاوضہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ القرآن۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ ان کے ذریعے کاشتکاری شروع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی اور ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھال سے لباس تیار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں یہ سب کام سکھائے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا اور شہر و قلعے بنائے جن میں بابل اور سوس شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کے کام میں مہارت رکھتے تھے اور کشتی بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنانا، ناپ تول اور اوزار بنانے کا طریقہ سیکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نے تجارت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی اور تعمیراتی کام کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود بھی کبھی اپنے ہاتھ سے پنکھے اور جھاڑو بناتے تھے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تجارت کی۔
حضرت عبداللہ بن ابی الصائب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجارت کی یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ راست بازی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا حضرت عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حضرت حنہ بنت فاقوس بن قابل انتہائی نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اولاد سے محروم تھے، اور اسی غم میں وہ اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انبیاء کی سابقہ شریعتوں میں یہ رواج تھا کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں اولاد ملے گی تو وہ اسے اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عمران کی بیوی نے اللہ کے سامنے کہا، میری تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت مریم کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے چھوڑا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے والد کے قریبی عزیز بھی تھے، ان کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھا چکے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں غیر موسمی پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اپنی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو بھیجا تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیں۔ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کی قبولیت کا ذکر سورہ مریم میں بھی ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور ان کا سر بڑھاپے سے چمکنے لگا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ایک نشان مقرر کیا کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، حالانکہ وہ تندرست ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اشارے سے کہا کہ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنی کمزوری اور حاجت کا ذکر کرنا دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک دعا میں سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا مستحب ہے، جیسے کہ مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے معرف القرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل کی اور ان میں سب سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم ثابت ہوئی اور انہوں نے بار بار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت 21۔ روح المعانی میں روایت ابن حکیم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 انبیاء کو قتل کیا۔ جب انہیں روکا گیا تو اس مقصد کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بھی شہید کر دیا۔
بیان القرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جب وہ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائی، لیکن بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھی بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحم اللہ تعالی علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بچنے کے لیے بھاگے اور ایک درخت کی کھو میں پناہ گزین ہوئے۔ قوم وہاں پہنچی اور درخت کو آری سے چیر دیا تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے۔ اس وقت ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے شکر گزار بندے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے اور ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی جامع زکریا مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں ان صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کی امیدوں کا نتیجہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک نیک، پاکیزہ اور بے مثال شخصیت کے طور پر دنیا میں بھیجا۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا نام تھا جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، جو ان کی خصوصی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک ہی زمانے میں ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ لوقا کی انجیل میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو حمل کے 6 ماہ ہو گئے تو جبریل علیہ السلام حضرت مریم پر ظاہر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ خاص بات تھی کہ وہ اللہ سے چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پاکیزہ ہو اور اسے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ قرآن نے اس دعا کی قبولیت کو بیان کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نیکوں کے سردار اور عبادت گزاروں میں بے مثال شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ صرف ایک عظیم عبادت گزار تھے بلکہ ان کا زندگی گزارنے کا انداز بھی بے حد پاکیزہ تھا۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ہی ان کے دل میں کبھی گناہ کرنے کا خیال آیا، جو ان کی بے مثال تقوی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھی، اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دینا اور ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو ہدایت فراہم کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک اور نیکوکاروں میں سے نبی بنایا تھا، اور ان کے ذریعے زمین پر اصلاح کی کوشش کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وہ تورات کی شریعت پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ کتب تفسیر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف معنی میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سید، سردار، حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف اور پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ۔ یہ تمام اوصاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ایک عظیم اور روحانی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم اور فضیلت عطا کی گئی تاکہ وہ نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔
جب بچے آپ سے کھیلنے کے لیے کہتے تو آپ فرماتے اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کی پاکیزگی اور روحانیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی خوشیوں سے بلند تر تھے اور اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت 30 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیوی کو صحت مند بنا دیا تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو سکے، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ایک دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 خاص باتوں کا حکم دیا تھا، ان باتوں پر عمل کرنا اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی پیشکش کی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان پر خود عمل کرنے کو ترجیح دی تاکہ وہ اللہ کی رضا سے دور نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اور عبادت کی فضیلت بتاتے ہوئے ہمیں صدقہ کرنے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شہادت پر زمین و آسمان نے گریہ کیا اور ان کی قربانی کو یادگار بنایا۔ روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے آخر میں ہم سب ایک خوبصورت دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اور یقین رکھیں کہ جو بھی اس دعا میں شرکت کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس دعا کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ براہ کرم آپ سب میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں اور کامنٹس میں آمین لکھیں تاکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کی دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب جلیل، تیری تمام تر حمد و تعریف ہے کہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم تیری بے پایا رحمت اور فضل کے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی بخشش سے نواز دے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم سب کو اپنے در سے کبھی محروم نہ کر، ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں بھر دے اور ہمیں صحیح راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے قرب کا احساس دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معطر کر دے۔ اے رب العالمین، ہمارے والدین، خاندان اور نسلوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، حسد اور بغض سے بچا اور ہمیں ہر قدم پر اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، جب ہم کمزور پڑیں تو ہمیں مضبوطی عطا کر، جب بھی ہمیں مشکلات گھیر لیں تو آسانیاں پیدا کر دے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں عطا کر، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں اپنی ہدایت کی طرف واپس لے آ۔ اے پروردگار، ہماری مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ہمارے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو کامنٹس میں آمین لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس دعا سے فیض یاب ہوں گے اور اللہ
آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔